کفارہ بھی ادا کریں، یہی بات آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی مولانا نہیں میری بہن، اللہ تعالیٰ ایسا تاوان کسی پر عائد نہیں کرتا. جب آپ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفا دے آپ کو، تو آپ روزہ ادا رکھیں، بس وہ فدیہ دے دے. کوئی آدمی روزہ رکھے یا نہ رکھے یہ بھی آپ کی ذمہ داری نہیں کہ روزہ رکھنے والا ڈھونڈے. نہیں، آپ کا کام ہے کسی مسکین کو دے دینا. بے شک وہ بھی آپ کی طرح بیمار ہو یا بوڑھا ہو، نہ رکھے روزہ نہ رکھے، فدیہ تم طعام مسکین، مسکین کا کھانا آپ دے دیں. آپ بڑی ہیں پھر دوبارہ رکھنے کی ضرورت نہیں، نہ پریشان ہوگی، انشاءاللہ آپ نے کو اللہ نے معاف کر. تقریباً میں کچھ رکھ بھی لیتی ہوں، یہ بھی نہیں ہے کہ میں بالکل نہیں رکھتی. مطلب جب میں دیکھتی ہوں نا کہ میرا 5-10 رکھ لیے، 5-10 نہیں. اس میں بھی میری بہن یہ دیکھنا چاہیے، اگر آپ کی بیماری جو ہے نا اس میں اضافہ ہو جاتا، بڑھ جاتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے، تو آپ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں. جب اللہ نے بیمار کو چھٹی دے دی، آپ خواہ خواہ کیوں ٹکر لیتی ہیں اللہ کے دین کے ساتھ؟ کوئی رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ بس فدیہ دے دیں، اپنا علاج کرائیں، اللہ شفا دے. اچھا جی، بڑی بڑی مہربانی. مولانا ڈاکٹر کی ہدایات پر عموماً تو عمل نہیں کیا جاتا. شوگر والا چینی کھانے سے رکتا نہیں ہے، بلڈ پریشر والا نمک سے باز نہیں رہتا، میدے کے السر والا تلی ہوئی چیز سے پرہیز نہیں کرتا. لیکن اگر ڈاکٹر بالکل 3rd کلاس بھی کوئی بات کہہ دے کہ تمہیں روزے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو بندہ اس کو دلیل بنا کے آپ سے فتویٰ لیتا ہے. نہیں، ایسے لوگوں نے مجھ سے فتویٰ کیا لینا طاہر صاحب، وہ تو فتووں سے بے نیاز ہے. ویسے ہی جو جی چاہے کرتے ہیں، فتویٰ وہی پوچھتا ہے جس کے دل میں کوئی دین کا احترام ہے، اللہ کا خوف. ورنہ بے دین لوگوں نے کیا فتویٰ کرنا. نہیں مولانا، اس میں تھوڑی سی گنجائش. باقی ڈاکٹر صاحبان جو کہتے ہیں نا کہ یہ نہ کھاؤ، جو کھاتے ہیں وہ بھی مجرم ہے. یہ آپ یقین جانے، یہ رکھا کہ ڈاکٹروں کی بات نہیں مانی، دین کی نہیں مانی. دین کہتا ہے کہ لا ضرر ولا ضرر، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے بدن کو نقصان پہنچے. یہ ڈاکٹروں کا نہیں حکم ہے دین کا. کیوں بد پرہیزی کر رہے؟ وہ خود گناہ ہے. گناہ صرف یہی نہیں کہ مولوی بتائے. اگر ڈاکٹر کہتا ہے یار یہ اللہ کی امانت ہے تیرے پاس جسم، تو اس کو کیوں نقصان پہنچا رہا؟ تو جو کم بخت اس ہدایت پر عمل نہیں کرتا وہ دین کا بھی دشمن ہے. صرف ڈاکٹر کا نہیں، وہ نافرمان، دین کا مخالف. دین بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے ہمارے کسی حصے کو نقصان پہنچے. یہ اللہ کی نعمت ہے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے. دین. جزاکم اللہ خیر. مولانا روزے کی حالت میں وہ بندہ، میں کاروبار کرتا ہوں، وہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ ملم یدا قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدا طعامہ و شرابہ. وہ کہتا ہے کہ اگر میں یہاں سچ بولتا ہوں تو میرا لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے، تو کیا تھوڑی بہت میرے لیے گنجائش ہے کہ میں 2 نمبری کر سکوں؟ لاکھوں کا نقصان کیسے کو بتایا نا آپ؟ سچ بولنے سے اتنا نقصان ہو گیا. مطلب ایک آدمی کے پیسے ادا کرنے ہیں، اگر بندہ یہ کہے گا کہ میں کل پیسے نہیں ادا کر سکتا، تو آپ سمجھیں کہ آپ کا کوئی 1,00,000 میٹر کا سودا ہے وہ نہیں ہوگا. آپ اس کو چکما دیتے ہیں کہ جی انشاءاللہ کل آپ کو پیسے مل جانے، اور پتہ ہے آپ کو کہ نہیں ملنے، کیونکہ ایگریمنٹ سائن ہونا ہے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا جو ہوگا. اس بارے میں یہ دیکھے کہ اگر جو ہے نا بہت ہی ضروری کہ اس کا کام ہی نہیں چلتا، تو چلو تھوڑا بہت ایسا کر رہے تو کوئی بات نہیں، مباح ہے، ایسا جھوٹ نہیں حرام. مگر وہ خام ہاتھ دھوکہ اور چلاکیاں تو نہ کرتا رہے، اس کو اپنا وتیرہ نہ بنا رہے. اگر کسی وقت تو ایسا ہی مرحلہ آ جائے کہ کسی کا کچھ بگڑتا بھی نہیں اتنا اور اس کا بھی کام چل جاتا ہے، تو اس پر پھر ریاض الصالحین میں جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح ہے نا کذب کے بارے میں، وہ لوگوں کے سامنے رہیں گے کہ جھوٹ ہر وقت بری چیز نہیں، نقصان کسی کا کرنا اور برائی کریں گے. اگر جائز مطلب حل ہوتا ہے تھوڑی بہت ایسی بات کرنے سے، تو ایسا کرنے میں حرج نہیں کوئی. جی مولانا بات تھوڑی سی اور طرف چلی گئی تھی. افطاری اور سحری کے حوالے سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آدمی کو ایک ہی ٹائم ٹیبل رکھنا چاہیے، یا جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو کیا اس کو صحیح طریقہ کار اختیار؟ ٹائم ٹیبل تو آپ دیکھیں گے نا، یہ الگ بات ہے. بعد میں لوگ رکھتے ہیں کہ احتیاطاً آپ اس میں اتنے منٹ داخل کر رہے ہیں، ورنہ ٹائم ٹیبل سب کے جو ہے نا ایک ہی ہے. حدیث ہیں، بریلوی حضرات ہیں، دیوبندی ہے، سب ایک ہی وقت ہے کہ غروب ہوتا ہے. باقی غروب کی بات ہو رہی تھی کہ غروب جو ہے نا شروع ہوتا ہے. یہ جلدی اذان جو ہو جاتی ہے نا، یہ سمجھتے کہ غروب ہو گیا، ہویا نہیں، غروب شروع 2 منٹ اور 24 سیکنڈ میں وہ ٹکیا چھپے گی. اس لیے جو ٹائم ٹیبل میں لکھا خدا کے لیے سارے نا اہل حدیث بھی دوسرے احتیاط کریں، اس میں 2 منٹ اور 24 سیکنڈ جمع کریں، پھر غروب ہوگا، پورا چھپ جائے گی ٹکیا. ورنہ ابھی شروع ہوا آپ نے کیا تو 2-3 منٹ پہلے آپ نے کھلوا دیا روزہ. بہت یہ بات پہنچانے کی ہے خدا کے لیے، اس کو لوگوں تک پہنچائیں. اگر کسی نے ٹائم ٹیبل کے اندر 2 منٹ اور 24 سیکنڈ جمع کر کے ٹائم لکھا ہوا، نہیں ایسا کوئی نہیں لکھتا. جب شروع ہوتا ہے نا غروب،
اب طلوع تو ٹھیک ہے، ٹکیا نظر آئی وہ ایک ہی سیکنڈ ہے، سب کو نظر آ گیا، وہ ہے طلوع شروع ہو گیا۔ یہ غروب ہے، غروب ہے اس کا چھپ جانا، پورا تو چھپے گا چاہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ جی مولانا غروب آفتاب کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو رہا تو اس کی ٹکیا ہمیں ایسے لگتا ہے کہ زمین کے اندر وہ داخل ہو رہی ہے، ہماری نظروں سے اوجل ہو رہی ہے۔ جب وہ شروع ہوتی ہے تو غروب آفتاب تو شروع ہو گیا، لیکن غروب آفتاب کا عمل جو ہے وہ 2 منٹ اور 24 سیکنڈ کے اندر مکمل ہوگا کہ یہ پوری ٹکیا جو ہے نا ہماری نظر سے غائب ہو جائے، اس وقت روزہ افطار کرنا چاہیے۔ بالکل، یہ ضروری بات، بہت اچھا ہوا آج کے درس۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا زکوٰۃ کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے مستحق افراد کو تعلیم و تربیت کی غرض سے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی کتب لے کے دینا شریعت کی نظر میں کیسا حکم ہے؟ اس میں اگر تو کوئی شخص ہے اس کو آپ دے رہے ہیں تو اس سے پوچھنا چاہیے نا کہ آپ کو کتابیں دین کی چاہیے؟ نہیں، دین کی کتابیں نہیں، مطلب جنرل بکس بھی ہو سکتا ہے۔ جنرل بکس کی بھی اگر ضرورت ہے پتہ کریں نا، اگر تو وہ کہے کہ ضرورت، پھر ورنہ اس کو پیسوں کی ضرورت تو آپ کتابیں دیتے رہیں، یہ بھی تو اس کی مرضی کے خلاف ہے۔ ہاں ادارے جو ہیں نا ان کو دیں، اداروں کو آپ نا دینی کتابیں وغیرہ جو ہیں یہ لے دیں تو ٹھیک، یہ فی سبیل اللہ میں آتا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جو کوششیں بھی ہوگی، تلوار کے ذریعہ ہوں، زبان کے ذریعہ ہو، کتابوں کی اشاعت کے ذریعے، سب ٹھیک۔ مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، یہ اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا شرک اصغر اور شرک اکبر یہ 2 اصطلاحیں ہمارے دین کے اندر آتی ہیں، تو اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ شرک اکبر تو وہی ہے جس کو سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کی ذات میں، اس کی صفتوں میں، اس کے فعلوں میں شریک کرنا، اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اس سے دعائیں مانگنا، اس کے سامنے سجدے کرنے، اس کی نیازیں دینی، یہ ہے شرک اکبر۔ شرک اصغر حضور نے ریا کو کہا کہ دکھاوا جو ہے نا یہ شرک خفی بھی ہے، شرک اصغر بھی ہے، کہ آدمی جو کام کرتا ہے وہ کرتا تو بظاہر نیکی کیا، نمازیں پڑھتا، روزے رکھتا، مگر یہ کوئی نہیں کہ اللہ خوش اور ثواب ملے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بدنامی سے بچانے کے لیے، ایسی معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے، تو یہ شرک جو ہے اس کو شرک اصغر کا۔ مگر اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ ہلکا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ سانپ چھوٹا بھی ہوتا اس کو بغل میں کو لیتا وہ سانپ ہی ہے، بڑے چھوٹے کا فرق تو اللہ جانے ہے۔ سانپ تو ہے زہریلا، اور کئی مرتبہ چھوٹے جو ہے بڑے سے بھی خطرناک ہوتے ہیں، ان کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا۔ تو ریا جو ہے جس کے بارے میں اللہ قیامت کے دن اعلان کریں گے کہ جاؤ ان سے ثواب لیتے رہو جن کے لیے تم نے یہ کام کیے ہے، دے سکتے نا، لے لو، میری خاطر کچھ نہیں، سب کیا کرایہ برباد، توبہ، اللہ پناہ دے۔ تو شرک اصغر ریا کو کہا، دکھاوا جو ہے، نمائش۔ جی ٹھیک ہے جی مولانا ایک بھائی نے سوال لکھا ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک عرصہ سے ایک قلبی تشویش سے دوچار ہوں کہ ایک آدمی شروع سے تو حنفی المسلک ہے، اب اگر وہ کسی وجہ سے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اب وہ اہل حدیث حضرات کی چوکٹ پر آتا ہے، تو کیا ایسے حضرت کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ تو نفسانیت کی اتباع ہے، جبکہ 3 طلاق کے وقوع کا مسلک جمہور کا ہے؟ یہ ان کی تحریر کے مطابق۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے جو کہا بالکل درست بات ہے، مگر ایسے آدمی کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں نہیں یہ دیکھنا کہ وہ حنفی تھا اور کیا تھا، یا بعد میں بھی حنفی رہے، بسم اللہ۔ اگر کسی امام کے مسلک میں بھی کوئی رخصت اور آسانی ملے تو لے لینی چاہیے، جمہور میں ملے یا تنہا ملے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے اپنے فتاوے کے شروع میں لکھوا دیا کہ امت کی سہولت کے لیے 4 امام اور باقی بھی ان میں سے جس کا فتویٰ سوٹ کرے لوگوں کو دیا کرو، لوگوں کو تنگ نہ کرو، جہاں سے بھی ان کی جان چھوٹ جائے۔ وہ کافر تو نہیں نہ ہو جائیں گے، اسلام کا یہ عالم کو کہہ رہا، تو گھر اجڑ جائے، خاندانوں میں دشمنیاں ہو جائیں، یہ ٹھیک ہے؟ اہل حدیث کے پاس آ گیا تو برا کیا، انہوں نے حدیث کے مطابق بتا دیا۔ ابن عباس اور ان کے شاگرد بھی یہی کہتے تھے ایک ہی طلاق ہے، کوئی بات نہیں، اور اب تو پوری دنیا نے مان لیا۔ پیر سید کرم شاہ رحمۃ اللہ نے ایک پوری کتاب اس پر لکھی ہے کہ جمہور کے پلے کوئی دلیل، یہ ساری باتیں ان کی فضول ہیں، طلاق ایک ہی ہے، وہ 1000 دے دے ایک ہی ہے، اور جواب دیا ان کی سب باتوں کو۔